بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و تکریم حضور دیوان کریم جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پر نور ماحول میں حاضر ہیں اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ آج ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ جامعہ مسجد امیر الصالحین کہ اس پرنور اور خوبصورت بلڈنگ کی تزئین اور تعمیر نو کے بعد آج اس میں پہلا جمعۃ المبارک ادا کیا جا رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت مسجد نور کو اسی طرح آباد رکھے اور اس کی رونقوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور اس کی تکمیل پر ہم سب حضور دیوان کریم کی بارگاہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مسجد کے آداب کے حوالے سے جو چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ آج پہلا جمعہ ادا ہو رہا ہے تو آداب مسجد کے حوالے سے چند احادیث پاک عرض کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ ذکر اور آداب کے اعتبار سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند مساجد میں وہ اللہ کے گھر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں جہاں اس کا نام لیا جاتا ہے، جہاں اس کی بارگاہ میں عبادت اور بندگی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ پسندیدہ ان مساجد کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب مسجد میں آتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون محسوس کرتی ہے، اسی طرح مومن کو اللہ کے گھر میں وہ سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جتنی دیر وہ رب کے گھر میں بیٹھتا ہے اس کا دل مچلتا رہتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی نظافت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اخرج اعظم من المسجد، کہ جس نے مسجد کے اندر سے کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی صفائی کو خراب کرے، جو اس کی نظافت کے اوپر کوسچن مارک بن جائے، تو اس کو اس نے نکال دیا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو بھی جنت کے اندر گھر عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسجد کو صاف رکھنا اور اس کی نظافت کا خیال رکھنا، اس کے اوپر بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور بڑا مشہور واقعہ جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک خاتون جس کا نام ام محجن تھا، بوڑھی خاتون تھی، اور اس نے سوچا کہ اب میں حضور کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، تو اس نے اپنے ذمے یہ ڈیوٹی لے لی کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کی مسجد ہے مسجد نبوی، میں ہر جمعے کے روز فجر کی نماز کے بعد اس مسجد کو صاف کرنے کی اجازت مانگتی ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائے۔ تو حضور نے خوشی سے اجازت عطا فرمائی۔ وہ بڑے ہی پابندی کے ساتھ
ہر جمعہ کے دن آتی اور آ کے فجر کے بعد پوری مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی، اس کی دیواروں کو صاف کرتی، اس کے ستونوں کو صاف کرتی، اور جو اس سے بن پڑتا وہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتی۔ یہ اس کا معمول تھا۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے تو مسجد بالکل صاف ستھری، نہ اس میں کوئی پتے، نہ اس میں کوئی مٹی، کوئی شے نظر نہ آتی۔ آپ بڑی خوشی کا اظہار فرماتے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی کے موسم میں کہیں باہر تشریف لے گئے۔ رات کے وقت ام محجن اس خاتون کا وصال ہو گیا، اور صحابہ کرام نے سوچا حضور صبح تشریف لائیں گے، ساری رات ہم کیا انتظار کریں، یہ ایک خاتون ہے، اور اس کی تغسیل و تکفین کے بعد رات عشاء کے بعد اس کا جنازہ پڑھا دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے اور آپ کو بتایا گیا تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور جلال کا اظہار فرمایا تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا کہ میں خود اس کا جنازہ پڑھا دوں۔ پھر حضور گھر نہیں گئے بلکہ سیدھے اس ام محجن اس خاتون کی قبر پہ تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے تدفین کے بعد اس کے قبر کے اوپر کھڑا ہو کے دوبارہ اس کا جنازہ خود ادا فرمایا۔ یہ حضور کا کرم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے کہ اس نے مسجد سے وفا کی ہے اور مسجد نبوی کی صفائی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی نماز جنازہ دوبارہ پڑھائی، پھر وہاں بیٹھے رہے، پھر آپ کی آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو نکلے، اور حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں، اس نے آپ کی مسجد کو صاف کیا، اللہ رب العزت نے جنت میں اسے وہ مقام عطا فرمایا ہے مہروہا کنز المسجد، کہ جتنے اس نے پوری زندگی میں مسجد نبوی سے پتے اور وہ چیزیں جمع کی ہیں ان کا وزن کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے ہیرے اور جواہرات عطا فرمائے اور اس کو بشارت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابھی اس عورت سے پوچھا ہے کہ ای العمل وجدتی افضل، کہ اے ام محجن قبر میں کس عمل کو تو نے سب سے زیادہ اپنے لیے افضل پایا، جس پہ تیرے اوپر زیادہ انعام ہوا؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا اتسمع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اب یہ سن رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا ما انتم باسمع منہا، کہ تم جو اوپر کھڑے ہو زمین پہ اتنا تم نہیں سن رہے جتنا یہ میری آواز کو سن رہی ہے، یہ تم سے زیادہ میری آواز کو سن رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جواب دیا ہے وجدت افضل الاعمال قم المسجد، کہ میں نے جتنے عمل بھی کیے یا رسول اللہ آپ کی مسجد میں جو جھاڑو دیا ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ انعامات کی بارش فرمائی، میں نے اسے سب سے زیادہ افضل پایا۔ تو یہ مسجد کی صفائی اور اس کی نظافت کا خیال رکھنا یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اب جب اتنی شاندار مسجد تیار ہو گئی کہ جس کے در و بام سے رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے، تو اب میری اور آپ سب کی، طلباء کی، یہاں نماز پڑھنے والوں کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ مسجد بنانے والوں نے بنا دی، اب اس کی صفائی کو مینٹین رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خیال رکھیں اس مسجد کی نظافت کا، اس کی صفائی کا، اس کی اس خوبصورت ٹریڈیشن اور اس کی روایت کو جاری رکھنے میں ہم اپنا وہ کردار ادا کریں جو اب ہماری ذمہ داری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببناء المسجد وان ينظف ويطیب، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا بھی حکم دیا اور اس کی نظافت کے ساتھ اس میں خوشبو کا اہتمام کرنے کا حکم بھی دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن جو عربوں کے ہاں معمول ہے کہ ایک کوئلوں کے اوپر عود اور لبان جو ہے اس کو لایا جاتا ہے اور اس کی دھونی دی جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں اس خوشبو کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور بالخصوص جمعہ کے دن اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو مومن کا نظافت کا خیال رکھنا، نفاست کا خیال رکھنا، خوشبو کا استعمال کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے کہ آپ خوشبو کو بہت پسند فرماتے، ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے۔ تو اس سنت کو ہمیں بھی بھلانا نہیں چاہیے بلکہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں دن بدن آداب کی کمی آتی جا رہی ہے، لہٰذا ہمیں خاص طور پہ ان سب آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک اور ادب جو مسجد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو شمائل ترمذی اور دیگر احادیث میں ہے،
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثومن او بصلا فلیعتزل مساجدنا، کہ جس نے تھوم یا پیاز یا یہ چیزیں جن کی سمیل ہوتی ہے ان کو کھایا تو جب تک اس کا منہ صاف نہیں ہوتا وہ ہماری مساجد سے دور رہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ اور آپ کا معمول مبارک بھی ہے کہ آپ کے جسم سے بھی خوشبو آئے، آپ کے منہ سے بھی خوشبو آئے، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نمازی جو ہے اسے آپ کی ذات سے خوشبو آنی چاہیے اور ایک اچھا تاثر پیدا ہونا چاہیے تاکہ باہمی محبت، الفت اور یگانگت میں اضافہ ہو اور دوری نہ ہو، کیونکہ اسلام محبتوں کو فروغ دینے کی بات کرتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ کس قدر حضور نے مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا۔ اس وقت مٹی کی لپائی والی دیواریں تھیں، اور ایک نئے مسلمان ہونے والا شخص جسے ابھی آداب مسجد کا پتہ نہ تھا وہ آئے، اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ نخامہ جسے کہتے ہیں، جسے بلغم کہہ سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز جو ہے وہ مسجد کی دیوار سے لگ گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ لیا تو آپ نے کسی کو نہیں کہا، تعلیم امت کے لیے خود تشریف لائے، فَأَخَذَ عُودًا، اور چھوٹی سی لکڑی پکڑی اور اس لکڑی سے مسجد کی دیوار سے خود بنفس نفیس کھرچ ڈالا، پھر فرمایا کسی کے پاس خوشبو ہے تو لے کے آؤ۔ تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے، عود کی بہترین خوشبو اپنے گھر سے لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس خوشبو پہ لگائے اور اپنے دستے مبارک سے مسجد کی دیواروں پہ خوشبو لگانا شروع کر دی، اور اس طریقے سے اس مسجد کو صاف کیا۔ پھر فرمایا اذا تنخم احدکم فلا یتنخم قبل وجہہ ولا عن یمینہ، کہ اپنی رب کے گھروں میں اور مسجدوں میں آؤ تو پھر اس صفائی اور اہتمام کا بھی خیال رکھو کہ تمہاری وجہ سے اس کی دیواریں آلودہ نہ ہوں، اس کے قالین آلودہ نہ ہوں، اس کے ماحول کے اندر کوئی تقدر پیدا نہ ہو، بلکہ تمہاری وجہ سے مسجد کی آبادی کے اندر جو ہے وہ مزید بہتری آ جائے۔ کچھ لوگ سموکنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس سے ویسے ہی کنارہ کشی اختیار کر لیں، بالخصوص رمضان المبارک میں کہ یہ مناجات کا مہینہ ہے، ذکر و فکر کا مہینہ ہے، درود و سلام کا اور رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، تو ہو سکے تو اس سے کلیتاً اجتناب کر لیا جائے، یہ تو بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر وہ کم از کم یہ کرے کہ وہ سموکنگ کے بعد اس سمیل کے ساتھ بھی مسجد میں داخل نہ ہو جب تک کہ اسے پوری طرح یہ تسلی نہ ہو جائے کہ اب میرا منہ اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی تسبیحات کے قابل ہو چکا ہے، بالخصوص اس مسجد میں جس میں ہم کھڑے ہیں، کہ جس کے بانی مبانی امیر السالکین ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے 100 سے زیادہ مرتبہ کلی کیا کرتے تھے۔ یہ تو اس مرد درویش کے نام سے منسوب مسجد ہے کہ جنہوں نے نظافت کا حق ادا کر دیا، اللہ کا نام لینے کے لیے کیا اہتمام کیا، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ 1000 بار بھی اگر میں اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوتا رہوں پھر بھی یا رسول اللہ جب آپ کا نام لیتا ہوں تو بے ادبی کا گمان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے معمولات ہیں، تو ہمیں بھی اس روایت کو اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر مسجد میں دوڑنا اور تیز قدموں سے چلنا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ بعض لوگ صرف اس لیے کہ میں رکعت میں شامل ہو جاؤں وہ ایسے دوڑتے ہیں کہ ان کے قدموں کی آواز پوری مسجد گونجنا شروع ہو جاتی، تو یہ بھی خلاف ادب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، فرمایا جب اللہ کے گھر میں آؤ تو تمہارے وجود سے سکینت اور وقار کا اظہار ہونا چاہیے، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ تم چلتے ہوئے آؤ، اور مسجد میں دوڑنے سے منع کر دیا۔ پھر تیمن کا جو ادب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے، جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالا جائے، اور اس میں بھی حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے معمول کو ہم نے خود دیکھا اور اپنے بزرگوں کو، اور آج تک ہمارے بزرگوں کا یہی معمول ہے کہ بایاں پاؤں بعض لوگ پہلے رکھنے کے چکر میں اپنے جوتوں میں بھی پہلے بایاں پاؤں داخل کر دیتے ہیں، تو اس سے انہیں ایک ادب حاصل ہو جاتا ہے اور دوسرے ادب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں جوتے کے اوپر رکھیں اور پھر پہلے
دائیں طرف سے اپنا جوتا پہنے، تو تاکہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل ہو جائے کہ مسجد سے نکلنے کا ادب بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہر چیز میں دائیں طرف سے آغاز کرنے کا ادب بھی ہو جائے۔ پھر تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے نوافل پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تودع وضوئی، جس نے میری وضو کی طرح وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، لا یحدث فیہا نفسہ، اور اس میں اپنے دل پہ نظر رکھی کہ وہ اندر ہی اندر باتیں تو نہیں کر رہا، اس کا دل اس سے گفتگو میں مشغول تو نہیں ہے، بلکہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز اس نے ادا کی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے چلنے کی آواز مجھے معراج کی شب جنت میں سنائی دے رہی تھی؟ تو حضرت بلال نے عرض کیا ما احدثت الا تودعت، یا رسول اللہ اس عمل پہ امید ہے کہ جب بھی میرا وضو جاتا ہے تو میں فوراً نیا وضو کرتا ہوں، اس کا انتظار نہیں کرتا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں، میں وضو تازہ کرتا ہوں۔ ثم صلیت رکعتین، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبذالک یا بلال، اے بلال یہ شان اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عمل کی وجہ سے عطا فرمائی۔ تو یہ سب وہ آداب ہیں۔ پھر مسجد میں بیع و شراء کی ممانعت، یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ کوئی چیز بیچنا، کوئی چیز خریدنا، کسی مال کا سودا کرنا، یہ بھی مسجد کے آداب میں سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ینشر ضالۃ فی المسجد، جس نے سنا کہ کوئی آدمی مسجد میں کھڑے ہو کے کہہ رہا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، جس کو ملے وہ مجھے دے دے، یعنی گم شدہ چیز کا اعلان بھی اگر اس نے اللہ کے گھر میں کیا، فلیقل، تو سننے والا کہے لا رد اللہ علیک، کہ یہ تیری چیز اب تجھے نہ ملے، کیونکہ تو مسجد میں کیوں اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ بھی وہ آداب ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مناجات کی جگہ ہے، یہ قرآن کی جگہ ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ لو لگانے کی جگہ ہے، تو اس میں ہر طرح کی دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنے کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ تو حضرات محترم، آخری حدیث پاک اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ تو آپ تو ہر سال مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرماتے تھے، یہ حضور کی سنت مؤکدہ ہے۔ جب اعتکاف فرمایا فسمعہم یجہرون بالقراءۃ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے کے پیچھے بیٹھے تھے اور حضور نے سنا کہ مسجد میں نمازی اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکشف الستر، حضور نے پردہ ہٹایا اور فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ، کہ اے میرے غلاموں تم میں سے ہر بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہے، ہر بندہ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو تم میں سے بعض لوگ اتنی آواز اونچی نہ کریں کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں اور دوسروں کی مناجات میں خلل پیدا ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ تلقین فرمائی کہ مسجد میں جو لوگ موجود ہیں ان کی راحت کا، ان کی عبادت کا خیال رکھتے ہوئے تم اپنی بندگی اور عبادت کو سر انجام دو۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرات محترم، یہ تو چند باتیں وہ تھیں جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے آداب کے حوالے سے عرض کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غزوہ بدر کی آمد ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک کو ہر سال ہم اس کی یاد مناتے ہیں اور ان اصحاب بدر کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اور یہ معمول بزرگان دین کا چلا آ رہا ہے کہ 17 رمضان المبارک کو اپنے گھر میں اصحاب بدر کے لیے ختم پاک کا اہتمام کرنا، اس سے سارا سال برکتیں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اہل حق ہیں، یہ السابقون الاولون ہیں۔ لیکن ایک خاص بات کہ مجھے خوشاب سے ایک دوست ہیں جن کا نام ہے حافظ محمد مہربان، نور پور تھل سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے 2 ہفتے پہلے کال کی اور بڑی ایک عجیب ان پہ کیفیت تھی۔ تو میں نے کہا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں ایم فل اسکالر ہوں اور ساتھ میں مسجد کا امام ہوں، اور مجھے اپنے ایم فل کے امتحان کے لیے سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا،
تو میں نے مختلف کتابیں پڑھتے پڑھتے ضیاء النبی شریف اٹھائی، اور جب ضیاء النبی شریف کو پڑھنا شروع کیا اور میں غزوہ بدر کے واقعات پہ پہنچا تو وہاں پہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضور نے غزوہ بدر سے پہلے اپنے اصحاب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ باہر نکلو اور جو راستہ مدینہ سے ہو کے شام کی طرف جاتا ہے اس گزرگاہ پہ نظر رکھو، اور اگر کوئی قافلہ تجارتی نکلے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اموال لوٹے ہیں، جنہوں نے مکہ میں ہمیں ہمارے اموال سے بے دخل کیا ہے، تو ہم انہیں روکیں گے اور ہم ان سے محاسبہ کریں گے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ لکھنے کے بعد آگے یہ لکھا کہ مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تجارتی قافلے جو قریش کے جا رہے تھے ان پر لشکر کشی کرنا یہ تو نعوذ باللہ مال لوٹنا ہے، یہ تو ڈاکہ ہے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اعتراض کیا کہ نعوذ باللہ تو ڈاکے کی طرف آپ نے ترغیب دی ہے۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد وہاں پہ آپ نے کوئی تفصیلی جواب ارشاد نہیں فرمایا، یعنی ایک اعتراض اٹھایا اور تفصیلی جواب وہاں پہ نہیں دیا، اور یہ پڑھنے والا حافظ مہربان کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات کھٹکی کہ اس کا جواب کیا ہے۔ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا، جواب ملتا نہیں، پھر میں نے فلاں عالم دین کو کال کی، فلاں عالم دین کو رابطہ کیا، لیکن کہیں سے میری تشفی نہ ہوئی، اور میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اتنا رقیق اعتراض جو ہے وہ کیا گیا ہے، جو مستشرقین نے کیا، اس کا جواب کیا ہوگا، کیسے میرے دل کی تسلی ہوگی۔ کہتا ہے پھر میں سویا اور حضور ضیاء الامت خود میرے خواب میں تشریف لے آئے، حضور ضیاء الامت خود خواب میں آئے، دستگیری فرمائی اور مجھے یہ جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اے میرے بیٹے محمد مہربان تو پریشان ہے، تجھے تیسری جلد میں وہ واقعہ پڑھ کے تو پریشان ہے، اٹھ اور اٹھ کے 7ویں جلد کا فلاں صفحہ اٹھا جو ضیاء النبی میں نے لکھی ہے، اس اعتراض کا پورا جواب تجھے وہاں پہ مل جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے اٹھ کے 7ویں جلد کا وہ صفحہ نکالا تو سارے ہی جواب جو ہیں وہ میرے سامنے چمک رہے تھے، میرے دل کو تسلی ہو گئی، اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میری محبت و رفتگی اور عشق میں اضافہ ہو گیا کہ صرف ضیاء النبی لکھ کے نہیں گئے بلکہ آج بھی پڑھنے والوں کی دستگیری اور رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہ تصرف ہے جو اللہ رب العزت نے ان حضرات کو عطا فرمایا ہے، اور یہ قبولیت ویسے ہی نصیب نہیں ہوتی، یہ تب نصیب ہوتی ہے جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق صاحب کتاب کا قائم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نسبت عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ مہربانی کی ہے۔ اور آخری اعلان یہ بھی سماعت فرمائیں کہ حضور قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب حضور نے حکم فرمایا کہ ایک خوشخبری ہے جس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی اعلان کیا ہے کہ عید الفطر کے بعد انشاءاللہ کاروان حسنات و برکات جو ٹریول اینڈ ٹورز کمپنی دربار شریف کی ہے اس کا عمرے کا وہ کارواں روانہ ہو رہا ہے۔ ویسے تو پہلے بھی کارواں جاتے رہے، لیکن حضور غریب نواز نے خاص کرم نوازی فرمائی اور آپ نے منظوری دی کہ آپ خود انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے اور اس کی سرپرستی فرمائیں گے۔ تو یہ سب حضرات جن تک آواز پہنچ رہی ہے، خوبصورت موقع ہے، آئیے اپنے مرشد کریم کی سنگت میں جنہیں یہ سعادت حاصل ہو وہ خوش نصیب اس میں ضرور شامل ہوں، تاکہ آداب بارگاہ رسالت کے ساتھ اور اپنے مرشد کریم کے سائے میں ہم وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اور حرمین شریفین میں با ادب حاضری پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جو خوش نصیب جن کے نصیب میں ہے انہیں یہ سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔